قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے فرمائے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ 4 انسانی اعمال پر 4 قرآنی وعدے یا 4 رحمانی وعدے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہمارے اعمال کے نتیجے میں کچھ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں کہ میرے بندو تم یہ عمل کرو تو میرا یہ وعدہ ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ دوں گا۔ تو مفسرین نے ایسے 4 اعمال ہمیں بتلائے کہ ان 4 اعمال کے نتیجے میں اللہ نے 4 وعدے فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عمل کی تلقین فرما رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ ایک وعدہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ عمل، انسانی عمل جس پر رحمانی وعدہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو پہلا عمل جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے وعدہ فرمایا میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ایک انسانی عمل پر ایک رحمانی وعدہ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ نے وعدہ فرمایا یہاں قرآن پاک میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے شکر کے نتیجے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا اس نعمت کو۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا کہ جو بھی اللہ کی نعمت ملے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، اس پر انسان کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور کرم سے مجھے یہ نعمت ملی، چاہے وہ دین کی نعمت ملی یا دنیا کی نعمت ملی۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ دین کی کوئی نعمت مل گئی، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر بھی ہمیں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں وقت پر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، بلکہ اس پر اللہ کی توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، مجھے توفیق عطا فرمائی، اور میں نے اللہ کے دین کی اس نعمت کو مکمل کیا، نماز کے حکم کو مکمل کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ جب اس پر اللہ کا شکر ادا ہوگا اس نعمت کے ملنے پر، تو پھر اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کروں گا، پھر توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ مزید پھر دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا، نمازوں کے اہتمام کی توفیق ہو جائے گی، اللہ خشوع خضوع کی دولت نصیب فرما دیں گے، اور دیگر احکامات کو مکمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی کہ اس نعمت کے ملنے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر کے نتیجے میں اللہ نے اس نعمت میں اضافہ فرما دیا، اور الحمدللہ پہلے ہم نماز پڑھتے تھے فقط، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اواقین اور چاشت بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی دین کی نعمت ملے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کوئی دنیا کی نعمت مل جائے اس پر بھی محض اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر عطا فرما دیا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ہمارا گھر عطا فرما دیا، اپنا گھر عطا فرما دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو فرمایا اللہ مزید اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ نے اپنا کاروبار دے دیا، اللہ نے اپنی گاڑی دے دی، کوئی بھی اس طرح کی دین کی کوئی نعمت مل گئی، دنیا کی کوئی نعمت مل گئی، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ جب اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ شکر گزار جو مومن ہوتا ہے، شکر ادا کرنے والا جو مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں یہاں اس آیت میں
یہ سبق دیا جا رہا اور یہ تلقین کی جا رہی کہ اگر تم اپنی بہت سی محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہو، اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر دم ہر آن اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرماتے رہے۔ آج جو ہماری بے برکتی کا ماحول ہے، گھروں میں بے برکتی، جو پریشانیاں، کاروبار کی بے برکتی، مختلف مسائل، مختلف ٹینشن، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، جبکہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے زیادہ دیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کم دیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ مومن کامیاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ شکر ادا کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، نہ شکری کرنے سے جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے۔ سفر فرما رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا کہ جس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور وہ برہنہ تھا، اور اس نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے اپنے آپ کو ریت میں چھپا رکھا تھا، ریت کے اندر اپنے عضو کو اور اپنی سطر کو چھپا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس شخص نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے کلیم، آپ اللہ کے حضور جا رہے ہو، آپ میرے لیے سفارش کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے فرمائیے کہ میرے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اللہ سے میرے لیے برکت کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر عطا فرما دے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور آگے تشریف لے گئے۔ آگے ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی کہ جو علاقے کا بہت بڑا مالدار انسان تھا، جس کے پاس جانوروں کے ریوڑوں کی کمی نہیں تھی، زمینوں کی کمی نہیں تھی، بڑا مصروف ترین آدمی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے کلیم، آپ اللہ کے حضور جا رہے ہو، اللہ کے حضور میرے لیے سفارش کیجئے، میرے پاس اس قدر زیادہ مال ہے، دولت ہے، اور اتنی بڑی زمینداری ہے، اتنے جانوروں کے ریوڑ ہیں، میں ان کی مصروفیات میں عبادت کے لیے صحیح وقت نہیں نکال پاتا اور میرا زیادہ وقت انہی مصروفیات میں گزر جاتا ہے۔ اللہ سے یہ سفارش کیجئے کہ میرا مال کم ہو جائے تاکہ میں عبادت کے لیے وقت نکال سکوں، اللہ کے آگے سجدہ وقت پر ادا کر سکوں، یہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کیجئے اور سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بھی بات سنی اور اللہ کے حضور جب ہم کلامی کا شرف ملا، بات چیت ہوئی، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود پوچھا، اے میرے کلیم، کیا کسی نے سفارش کے لیے، دعا کے لیے بھی کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اور عرض کیا، یا رب العالمین، تیرا ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، سطر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں، اور بڑی تنگ دستی میں، تکلیف کے عالم میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اتنا عطا فرما دے کہ میرا گھر ہو، میرے سطر چھپانے کے لیے مجھے کپڑے مل جائیں۔ اور یا اللہ، ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس مال کی اتنی کثرت ہے کہ وہ مال کو سنبھال نہیں پا رہا، اور وہ مال کی کمی کے لیے کہہ رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے کلیم، میرا وہ بندہ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں، سطر چھپانے کو اپنے کپڑے نہیں، اس کو کہو کہ اس حال میں بھی میرا شکر ادا کرتا رہے، اس حال میں بھی میرا شکر ادا کرتا رہے۔ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کو مزید بڑھا کر عطا کرتا ہوں، اس کو کہو میرا شکر ادا کرے اس حال میں بھی۔ اور میرا وہ بندہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، اسے کہو کہ اگر وہ اپنے مال کو کم کرنا چاہتا ہے تو میری ناشکری شروع کر دے، میری ناشکری کرے گا تو ناشکری کرنے والوں سے میں مال چھین لیتا ہوں، نعمتیں سلب کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، واپس تشریف لائے تو پہلے وہی اسی سے ملاقات ہوئی جس کے پاس مال زیادہ تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے کلیم، کیا آپ نے اللہ کے حضور میری گزارش رکھی تھی؟ فرمایا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ اگر یہ اپنے ان نعمتوں میں، مال میں کمی کرنا چاہتا ہے تو میری ناشکری شروع کر دے، ناشکری کرنے والوں سے میں نعمتوں کو چھین لیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا
اے اللہ کے کریم، میرے اللہ نے جس نے مجھے اتنا مال دیا، دولت دی، مجھے اتنی نعمتیں دی، سکون دیا، میں اپنے اس اللہ کی ناشکری کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ناشکری کرنا میرے بس میں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا، اب یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ آگے اسی شخص سے ملاقات ہوئی کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس نے اپنے جسم کو ریت میں چھپا رکھا تھا۔ وہ شخص نظر آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے کلیم، کہ اللہ کے حضور آپ نے میری سفارش کی کہ اللہ مجھے کچھ دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں بھائی، اللہ نے یوں فرمایا کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ اس حال میں بھی میرا شکر ادا کرتا رہے۔ وہ شخص سن کر کہنے لگا کہ اللہ کے کلیم، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، میں اس حال میں کیا اللہ کا شکر ادا کروں؟ اور اس نے ناشکری کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، فرمایا کہ بھئی یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا شکر ادا کرنے پر اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک ہوا چلی، وہ ریت جس نے اس کے جسم کو چھپا رکھا تھا، اس کے سطر کو چھپا رکھا تھا، ایک تیز ہوا چلی، اس کے جسم کو چھپانے والے اس ریت کو اڑا کر لے گئی، اور وہ ریت بھی اس سے چھین لیا گیا۔ وہ ایک نعمت جس نے اس کے جسم کو چھپا رکھا تھا ریت کی شکل میں، وہ بھی اس سے چھین لی گئی کہ ناشکری کرنے والوں سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے پاس جو اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک چیز موجود تھی، وہ بھی اس سے چھین لی گئی، اب وہ برہنہ تھا۔ اس واقعے سے علماء اکرام نے لکھا، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان اگر اپنے سراپے پر غور کرے، اپنے وجود پر غور کرے، انسان کے وجود کی شکل میں اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ہاتھوں کی اور پیروں کی نعمت، جسم کی شکل میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک سانس کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، سانس کا واپس جانا یہ ایک ایک نعمت ہے۔ اگر ایک سانس باہر نہ نکلے تو زندگی خطرے میں، اگر باہر سے اندر نہ جائے تو زندگی خطرے میں۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک ایک سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، تو ہم اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے انسانی اعمال ذکر فرمائے ہیں جن پر 4 رحمانی وعدے بھی فرمائے۔ 4 وہ اعمال جو ہم کریں گے، اللہ نے ساتھ ہی ان پر 4 وعدے بھی فرمائے، جن میں سے آج پہلا ہم نے وہ عمل ذکر کیا جسے قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، میرے مومن بندو اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، تھوڑا دیا زیادہ دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی ایمان کا اور مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔